السلام علیکم بھائی صاحب، آج آپ کا انٹرویو جو خصوصی انٹرویو کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ جو ایک تو پچھلے 4 سے 5 مہینے سے ملک میں کرونا کا سیزن چلا ہوا ہے، دوسرا عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس کے حوالے سے قربانیوں کے بارے میں آپ بتا دیجیے گا کہ کیونکہ ایس او پی میں جو انہوں نے ایس او پی دی ہوئی ہے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں نہیں ہوں گی، تو اسلامی حوالے سے اس کے لیے کیا جو ہے وہ جگہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم آپ کے مشکور ہے، آپ نے زحمت فرمائی اور آپ معلومات کے لیے خاص کر کے عید قربانیوں کے سلسلے میں آپ معلوم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک فکر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الخیر ٹرسٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 20 سالوں سے یہ عید قربانیاں کر رہی ہے ملک بھر میں، اور ملک کے چمن سے لے کر کراچی تک، گوادر سے لے کر تھر تک، اور تھر سے لے کر گلگت اور چترال تک۔ الخیر ٹرسٹ عموماً عید کی قربانیاں ان علاقوں میں کر رہی ہیں جہاں پہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو، دیہات ہو۔ البتہ اس سال جو سلسلہ ہے یا جو نیا صورتحال پیش آئے ہیں، ہم نے لوگوں کو میسج دیا ہے قربانیوں کی، اور جیسے ہمارا عموماً اصول ہے، ہم میسج دیتے ہیں، لوگ ہمارے پاس قربانیاں جمع کر دیتے ہیں۔ پچھلی سلسلہ یہ تھا کہ جہاں ہم ایک سینٹر مقرر کر دیتے تھے، اس سے پہلے ہم ایک ٹوکن تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کو اسی سینٹر پہ بلا کر کے اس سینٹر میں سے گوشت تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن اس سال جو ہے نا وہ طریقہ کار الگ ہے۔ ہم تو یہاں تک کر سکتے ہیں، میں نے 2 طریقے سوچا ہے ایس او پی کے طریقہ کار۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اگر ہم بلاتے بھی ہیں جس سینٹر پہ، تو اس کو ایس او پی کے تحت ماسک کا انتظام کیا جائے، سینیٹائزر کا انتظام کیا جائے، اور لوگوں کو دور دور کھڑا کر کے اس وقت تک جو ہے نا اس کو گوشت دیا جائے تاکہ وہ جمگٹا نہ بنے۔ اور یہ چونکہ ہماری 20 سال کا تجربہ ہے اور یہ طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کے مسئلے میں یہ ہے کہ شریعت صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا قربانی کا جانور بیمار نہ ہو اور وہ اتنا لاغر کمزور نہ ہو کہ وہ چل نہ سکے یا ان پہ بیماری کا اثرات ہو، اس جانور کے قربانی نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو موجودہ کورونا کا سلسلہ ہے، اس میں یہی ایس او پی ہو سکتا ہے کہ آپ قربانی کو جانور کو ذبح کر دیں اور ان کے گوشت کو تھیلوں میں پیک کر دیں اور ان کو گاڑیوں میں ڈال کے لوگوں کے گھروں پہ دیا جا سکے۔ یہ طریقہ کار ہم نے سوچا ہے، اور یہ طریقہ انشاءاللہ تعالی ہر سینٹر پہ ہوگا۔ ہماری ملک بھر میں انشاءاللہ جو سینٹر ہیں، ہم نے سب کو یہ ہدایت دی ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے جیسے پہلے ہم کیا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہر ایک کو گھروں پہ ملے گا، اور جن کو ہم بلاتے بھی ہیں ان لوگوں کو ہم ایس او پی کے تحت دیں گے۔ ویسے شرعی طور پر ایس او پی کی اس سلسلے میں کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے۔ پورے ملک میں آپ لوگ کے کتنے سینٹر ہیں اور کتنی قربانیاں اس سال آپ الخیر ٹرسٹ جو ہے وہ کریں گے؟ الخیر ٹرسٹ کا عموماً عید سے 1 مہینہ پہلے جو ہے نا وہ میسج لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ ہم قربانیاں کر رہے ہیں، بکرے اور گائے اور دمبے کا۔ تو لہٰذا جیسے جیسے قربانیوں کا آمد ہوتا ہے، سینٹر کا انعقاد بھی اسی پر ہے۔ مثال کے طور پر ہم 60 سے 65 سینٹر تک بھی قائم کر لیتے ہیں، اور ہر سینٹر پہ پھر اس قربانیوں کی تعداد کے اوپر ہے۔ جہاں پہ قربانیاں زیادہ آ جاتا ہے اس سینٹر پہ پھر ہم قربانیاں سینٹروں پہ زیادہ آ جاتی ہے، اور جہاں پہ قربانیاں کم ہو جاتی ہیں تو پھر سینٹر پہ کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دوسرا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے قربانیاں آ جاتا ہے اس لحاظ سے سینٹر بھی، اور انہی لحاظ سے سینٹروں پہ قربانیوں کی تعداد بھی اسی لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہماری بعضی وقت اس 20 سالہ دوران میں ہمارے وہ علاقے ترجیح پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیزاسٹر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، یا آئی ڈی فیز آ جائے، یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، وہ خشک سالی آ جائے، جیسے تھر وغیرہ کا ہو، آئی ڈی فیز سوات آئی ڈی فیز ہو، وزیرستان آئی ڈی فیز ہوا، اسی طرح کے زلزلے ہوا، بالا کوٹ کا زلزلہ ہوا، واران کا ہوا، اور زیارت کا زلزلہ ہوا۔ یہاں پہ ایک سینٹر پہ ہم نے تقریباً 100 کے قریب گائیں اور 500-600 کے قریب بکرے جو ہے وہ ایک سینٹر پہ ذبح کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس کو ہم نے ترجیح دیا ہے کہ وہ علاقہ زیادہ ڈیمیج تھے۔ باقی جو ہے نا عموماً
10 گائے 5 گائے 3 گائے 15 گائے 20 گائے، یہ جیسے جیسے ہمیں قربانیاں موصول ہوتے ہیں اسی انداز پہ جو ہے ہم سینٹروں پہ تقسیم کر رہے ہیں۔ جب کرونا کی وجہ سے عام پبلک جو ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، خصوصاً سندھ میں، تو یہ جو آپ اتنا بڑا سلسلہ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، تو اس میں گورنمنٹ کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے، امداد کر رہا ہے؟ یہ آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں؟ نہیں، الخیر ٹرسٹ کا تقریباً یہ 20واں سال ہے، اس میں گورنمنٹ سے 1 روپے کی مدد نہیں لی ہے، بلکہ گورنمنٹ کو ہمیشہ سپورٹ کیا گیا ہے۔ 2010 11 12 سیلابوں میں گورنمنٹ کو مکمل سپورٹ کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ، ایک معاہدہ کیا گیا ہے، جو اب تک اس معاہدے کے تحت وہ گورنمنٹ کی طرف ہمارے بقایا جات باقی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا، ہم نے گورنمنٹ سے 1 روپے کی مدد نہیں لیا ہے۔ اسی تھر میں جو ہے نا، ہم نے تقریباً 14,500 خاندانوں کو راشن دیا ہے، وہاں کنویں بنائے، وہاں پہ ٹینکیاں، پانی کی ٹینکیاں بنائی، بچوں کی شادیاں کروائی، وہاں ہر سال ہم قربانیاں کرتے ہیں، اور بچوں کی پڑھائیوں میں، اسکول میں، مدرسے میں ہم تعاون کر رہے ہیں، مساجد بنانے میں، جھوپڑیاں بنانے میں، سارے میں تعاون کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ سے ہم نے کبھی بھی تعاون لیا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے سپورٹ ہیں، اور گورنمنٹ سے کبھی سپورٹ لیا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی گورنمنٹ کو درخواست دی ہے کہ ہمارے سپورٹ کیا جائے۔ ہماری جو سپورٹر ہے وہ بزنس کمیونٹی ہے، اور ہمارے اپنے ممبرز ہے، ہمارے اپنے تعلقات اور برادری۔ جب قربانی جو ہے یہ تو ہم پہ فرض ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یا جو اس وقت مارکیٹ میں جانور جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگے ہو چکے اور ایک بندے نہیں خرید سکتا، ان کے لیے کیا حکم ہے قربانی کے حوالے سے؟ قربانی جو ہے وہ ایک نصاب پر ہے، اور اس کا ایک مخصوص نصاب ہے جو زکوٰۃ کے نصاب ہے، اس میں قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے، لیکن کرنے نہ کرنے کا یا مہنگا قربانی کا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھیے، اب آسان طریقہ کار ہے، یہ جو ادارے ہیں اس سے چند فائدے یہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب آپ قربانی ہمیں دو گے تو آپ کے لیے کئی فائدے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ آپ کی جو واجبات ہے وہ 9,500 روپے کا ایک حصہ ہے، اس میں آپ کے ادا ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 25,000 روپے کا قربانی لے لو، یا 40,000 کا لے لو، یا 1.5 لاکھ روپے کے گائے لے لو۔ آپ کو جو فرض ہے، جو واجب ہے، وہ 9,500 روپے میں ادا ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک حصے کا قربانی کر لو، آپ کا قربانی ادا ہو گیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر جھنجھٹ سے جو ہے آپ فارغ ہیں۔ قربانی اجتماعی وقف میں آپ دے دوں تو لہٰذا آپ ہر جھنجھٹ سے، کسائی کے جھنجھٹ سے، خریداری کی جھنجھٹ سے، کرونا کی مصیبت سے، صفائی کی جھنجھٹ سے، سب سے آپ فارغ ہیں۔ لہٰذا آپ کو ٹوکن دیا جاتا ہے، آپ کو ایک ادارے کی ذمہ دار کو وکیل بنایا جاتا ہے، اور وہ آپ کی ذمہ دار ہے، سارے ذمہ داری وہی پورا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی قربانی دے دیتا ہے تو اس کو ہم جب ایک گاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں پہنچاتے ہیں، اس میں جو دقت آتا ہے ہم اپنے لیے وہی خیر کا ذریعہ بناتے ہیں۔ بھائی قربانی آپ کا ہے، کہیں گے گاؤں والے، کہیں دیہات والے، کہیں مضافات والے کہیں گے، لیکن ہمیں جو ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قربانی خریدیں، ہم وہی قربانی کے جانور کو پالے، اسی کو ذبح کر دے، اس میں محنت کر دے، ہمیں جو صدقہ اور ثواب ملتا ہے ہم اس چیز کے ثواب وصول کر رہے ہیں۔ لہٰذا قربانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہترین قربانی تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی کا بس ہو تو، ورنہ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ 9,500 میں آپ کے واجب ادا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے مشورہ یہ ہے کہ گھر پہ پٹیک لینے سے بہتر یہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں گوشت جو تقسیم کر رہے ہیں، جہاں شہروں میں ہوتا ہے، شہر والوں کے بنسبت دیہات والے زیادہ اس چیز کے محتاج ہیں۔ آپ کی گوشت جو ہے دور دراز علاقوں میں، یعنی بلوچستان کے پہاڑوں میں، تھر کے جنگلوں میں اور کے کی وادیوں میں آپ نہیں پہنچا سکیں گے، ہماری جیسے الخیر ٹرسٹ کی جیسے ادارہ بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ تو کئی فائدے یہ ہے کہ آپ اداروں سے ٹچ ہو جائیں۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانیوں کے حوالے سے عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اب میسیج تو میں یہ دینا چاہوں گا کہ ایک تو جو قربانی کے دن کا جو قربانی کا ثواب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، تقریباً روایت یہ ہے کہ ہر قربانی کی، ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں،
اور اگر کسی جانور کی جسم پر جتنا بھی بال ہے اتنی آپ کو اسی کی ثواب ملتے ہیں، اتنی بالوں کی مقدار میں۔ اب ایک بالش آپ رکھو، اس میں کتنی بالیں آ جاتے ہیں، یہ ہماری یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو عید قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کو محبوب سوائے قربانی کی خون کے اس دن کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ابا اور اجداد اور پیغمبر علیہ السلام ان کے ابا اور اجداد کے اور پیغمبر کی پیغمبروں کی سنت ہے، لہٰذا یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار بندہ ہو جاتا ہے، اور کر لیں گے تو ثواب پائیں گے۔ تو لہٰذا عوام کے لیے ہماری یہ میسج ہے کہ وہ قربانی کرے ضرور، اور اگر قربانی خود نہ کر سکے تو اس طریقے سے الخیر ٹرسٹ جیسے اداروں کے ساتھ ٹچ ہو جائے، وہ وہاں پیسے جمع کر دے اور اپنا ٹوکن لے لے، اور وہ قربانی کے گوشت آپ کا 100% غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ قربانی کی گوشت کسی ادارے میں رکھا نہیں جاتا ہے، 3 گھنٹے میں ہم جو قربانی ذبح کر دیتے ہیں 3 گھنٹے میں ہم وہ گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا 3 گھنٹے میں کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا ہے سوائے ادارے کے، کیونکہ ادارے کے پاس ایک نظم موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری یہ میسج ہے کہ وہ اپنے قربانی ضرور کر لے اور یہ ثواب سے کوئی محروم نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی اپنے طرف سے نہیں بلکہ اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کی جائے۔ ہر ایک کا جو بس جس کا طاقت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جائے، صحابہ کے لیے کیا جائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمعین کے لیے کیا جائے، ہر ایک عزیز اور رشتہ دار کے لیے کیا جائے۔ اور یہ قربانی جب کل ہم نہیں ہوں گے تو ہماری رشتہ دار، بقایا جو رشتہ دار ہے وہ ہمارے لیے قربانیاں کرتے رہیں گے، اور جتنی ثواب زندہ کو ملتا ہے اتنی ثواب مردوں کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قربانی کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کرنا چاہیے، اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہیے، چاہے وہ حیات ہو یا وفات پا چکا ہو، اپنے مرحومین کے لیے کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، اور تمام جو ان کے لوائقین ہیں جو ان کو پیارا ہو، ان کو محبوب ہو، ان کی جانب سے ان کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ سب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے قربانی کی تو، اور اس کے ساتھ گھر میں جو ہے وہ سونا پڑا ہوا ہے، یا اس کی جو اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قیمتی ہے، اس لحاظ سے اس کی قربانی فرض ہو رہی ہے، لیکن موجودہ اس کے پاس کیش پیسے نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ جائیداد میں آتے ہیں، وہ ان کے سرمایے میں آتے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اور واجب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تو رکھے اور نہ بیچے۔ اس کو 2 طریقے ہیں، یا تو وقت سے پہلے بیچ کے قربانی کر سکتے ہیں، اس سونے میں سے تھوڑا سا ٹکڑا بیچ کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نہ کچھ قرضہ لے کے وہ قربانی کر لے، اور عید کے بعد سکون سے جو ہے نا سونا بیچ کے، وہ جو چیز ہے وہ بیچنے کی چیز ہے وہ بیچ کے اور اس کے پیسے ادا کر لے۔ بہرحال سونے کی شکل میں ہو، خام مال کی شکل میں ہو، اور جو بھی جنس کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، آپ کے ادار ہے کسی کے اوپر، کہیں پیسے آپ کے ہاتھ نہیں آ رہے لیکن آپ کے ادار ہے، تب بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا موجود نہ ہونا یہ قربانی کو ساکت نہیں کرتے ہیں، آپ کو قربانی کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن ایک چیز سرے سے موجود نہیں ہے، کسی کے پاس سرے سے 40-50 ہزار 60 ہزار روپے نہیں ہے، یا اتنی جائیداد نہیں ہے، تو وہ قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ کوئی ٹینشن نہ لے لے، اللہ نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔